اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر آنے والا کل پچھلے گزرے ہوئے کل سے بہت بہتر ہو، جس میں ہم نے ایمان کے لحاظ سے، اپنی سوچوں کے لحاظ سے، اپنی دعاؤں کے لحاظ سے، اپنے نیک اعمال کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے ترقی کی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آگے ہی آگے چلائے، اعلیٰ درجے دے، اور ہمیں پیچھے کی طرف نہ چلائے کہ ہم کسی چیز کو لوز نہ کریں، نیکیوں کو، نیکی کی نیتوں کو، یعنی کسی چیز میں ہماری کمی نہ آئے۔ آمین۔ اچھا جی، ہم اتباع سنہ کے مسائل پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بیچ میں سب سے ضروری بات کیا ہے کہ ہم کو یہ یقین ہو، یہ اطمینان ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع دونوں دی۔ ایک وہ وحی دی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی آیات کی صورت میں، اور ایک وہ وحی دی جس کی ہم تلاوت تو نہیں کرتے لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احادیث کی صورت میں ہم کو دیا اور اپنے اعمال کی صورت میں ہم کو سکھایا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا اتباع نہیں کرتے۔ یعنی ہم کو ہمارے گائیڈ، ہمارے ٹیچر، ہمارے ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ جو بات وہ ہم کو کہیں گے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب وہ اس چیز کی دلیل دیتے ہوئے کتاب میں جو احادیث لاتے ہیں وہ کس چیز کے بارے میں لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی اس کا وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے الفاظ میں اس کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ لیکن حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو ہم حدیث قدسی ایک پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم قال لکل عمل کفارۃ والصوم لی وانا اجزی بہ ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ہے، ہر عمل کا بدلہ ہے، اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بیچ میں ایک سائیڈ نوٹ کے طور پر میں آپ کو کچھ بات بھی سمجھا دوں گی۔ ایک تو یہ کہ ہر عمل کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعمال کے بدلے بتائے بھی ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے اوپر ہے اس کا، اور میں ہی دوں گا۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کسی بادشاہ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر صرف بادشاہ نہیں ہے، یہ ملک الملیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس کے پاس ساری ہر چیز کا خزانہ موجود ہے، ہر چیز کا خزانہ، اور وہ خزانہ ایسا ہے جو کم نہیں ہوتا، اور دینے والا ایسا ہے جو دیتے دیتے تھکتا نہیں ہے۔
اور جو دینا بھی چاہتا ہے. ہمارے پاس تو اگر کوئی چیز ہوتی ہے نا تو ہمارا دل بھی گھٹتا ہے اور ہمارا دل دینے کو بھی نہیں چاہتا. لیکن یہاں پر ہمارا معاملہ ایک ایسے ملک الملیک سے ہے، بادشاہوں کے بادشاہ سے ہے، جو دینا بھی چاہتا ہے، جس کے خزانے بھی انلمیٹڈ ہیں، اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. اگر وہ دے دیتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے خزانے میں کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. عجیب قسم کا معاملہ ہے. اگر انسان روزہ رکھے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں کس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، تو وہ روزے کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارے گا. ٹھیک ہے. اور یہ چیز آپ کو اطمینان دیتی ہے. یہ منڈے کا، تھرسڈے کا روزہ رکھنا، یوم بیت کا روزہ رکھنا، 10ویں محرم کا، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا، یہ عشرہ ذو الحجہ میں 9 دن کے روزے رکھنا، پھر تو عیش ہو جائے گی. انسان کہے گا ایک دن کا روزے سے اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت میں دوری کر دیتا ہے جہنم سے، اور وہ باقی جو اجر ہے وہ تو ہم کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ملاقات پہ دیں گے. صرف بات یہ ہے کہ نیت کو اپنی چیک کر لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات سائیڈ نوٹ کے طور پہ کہ یہ جو ہے نا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا منہ صاف ہی نہ کریں اور انتہائی غلیظ بو آ رہی ہو اور بندہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو تو مشک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے جو میرے ساتھ ہو. نہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اجازت دی تھی. مسواک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو بھی صاف کرتے تھے. سحری میں بھی مسواک کرنی چاہیے، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنی چاہیے، اس کی اجازت ہے. بس یہ کہ اس کا ذائقہ اندر تک نہ جائے اور آپ مطلب اس کو ایسا کوئی ذائقہ ٹیسٹ ہوتا بھی نہیں مسواک کا. مسواک کی اجازت ہے. سو مسواک کرتے رہیں میری پیاری بہنوں. یہ نہ ہو کہ صبح کے سحری کرنے کے بعد برش بھی نہ کیا اور سارا دن اس بو کے ساتھ لوگوں کو بے ہوش کرواتے رہے اور نماز بھی اس حالت میں پڑھی. نہیں، ہر نماز سے پہلے مسواک کریں. مسواک سے نماز کا اجر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. یہ وہ بو ہے جیسے آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے منہ کو اچھی طرح صاف کیا ہوتا ہے لیکن آپ خاموش ہوتے ہیں تو کیا ایک ہمک سی آ جاتی ہے نا. تو وہ آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن باقی طریقے سے تو اپنی حفاظت کرنی چاہیے نا. ٹھیک ہے. یہ بخاری کی حدیث تھی. اچھا، اگلی حدیث دیکھتے ہیں. ان انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ قال اذا تقرب العبد الى شبر تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا واذا اتانی مشیا اتیتہ ہرولۃ. رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ بالش بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہ زیادہ دینے والی ہے، زیادہ کرنے والی ہے. وہ کبھی بھی دینے میں کمی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو ہم تھوڑا بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ دیتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بالش بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. جب بندہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کو شو کرتی ہے. بندہ سوچتا ہے یا اللہ آپ کی شان کیا ہے. یعنی اس پورے یونیورس میں ذرا اپنی حیثیت کو نوٹ کریں میری پیاری بہنوں. ذرا سا تھوڑا سا اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی پتہ ہے نا، یا یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھیں کہ اس پوری کائنات میں ہماری زمین کی حیثیت کیا ہے، نقطہ بھی نہیں نظر آتا. ہماری زمین اتنی بھی نہیں ہے اس پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے. اب اس جو نقطہ بھی نہیں ہے اس میں ہم کیا چیز ہیں، ذرا آپ سوچیں نا. اور پھر ہمارا رب یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہم تھوڑا سا بھی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دیتا ہے. اس کی شان دیکھیں اور اپنی حیثیت دیکھیں اور پھر اس کی محبت دیکھیں. اللہ اکبر وللہ الحمد. یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم. اے انسانوں، تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے غافل کیا ہوا ہے. اتنا رونا آتا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میں یہ طاقت ہے، قدرت ہے، آپ ہمیں اگنور کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور ہمارے کم عمل پہ بھی ہمیں بہت زیادہ اجر دیتے ہیں. یہ کیا شان ہے آپ کی.
اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح دیتا ہے. ہمارے دل کیوں گھٹتے ہیں جب ہمارا دینے والا اتنا کھلے ہاتھ سے دیتا ہے؟ تو ہم آگے کھلے ہاتھ سے کیوں نہیں دیتے؟ کیوں روک روک کے رکھتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ ہم اپنے اوپر تو شک کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہم دیں اور کل نہ دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے میری پیاری بہنوں. 40 سال گناہ کرنے والے آدمی نے ایک دفعہ معافی مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو بہت ہی عظیم ہے. بس یہ ہے کہ جو لوگ دھوکہ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کی پکڑ ہو جاتی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی توبہ استغفار، تو بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر کے وہی کام دوبارہ کیے کہ چلو اللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر میں پھر سے وہ تسبیح پڑھ لیتی ہوں. تو اس پہ پھر پکڑ ہو جاتی کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہی ہے چیز. تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کتنا اس کی شان بڑی ہے اور اس کے باوجود وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں تو ہر حال میں کرنا چاہیے. اچھا، اگلی حدیث کیا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کبریائی میری اوڑھنی ہے اور عظمت میری چادر ہے. جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. یعنی یہ چادر اور اوڑھنی کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ عزت کی علامت ہوتی ہے نا. تو یہ چیزیں سوٹ ہی اللہ کو کرتی ہیں. کبریائی، بڑا پن اور عظمت، بلندی، شان، یہ اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتی ہے. تو کوئی بندہ ان چیزوں کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا نا. تو اس لیے جب وہ جھوٹے تکبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توڑتا ہے. اب دیکھیں کہ فرعون نے کیسا تکبر کیا تھا اور کس طرح بے بسی میں مارا گیا، اور نمرود نے کیسے تکبر کیا تھا اور کس بے بسی سے مارا گیا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو توڑ دیتا ہے، ایسے لوگوں کو جن کو کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، بڑائی اور عظمت اللہ کو کیوں سوٹ کرتی ہے؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں سب طاقت ہے، کیونکہ اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے، کیونکہ سب چیزوں کا مالک وہ ہے کہ نہیں یہ بات؟ اب ہم چلیں، اب اپنے بارے میں سوچئے، ہم کس چیز کے مالک ہیں؟ کس چیز کے مالک ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کسی جان کو اس دنیا میں لانا ہوتا ہے تو ہم زبردستی اس کو روک نہیں سکتے. جب کسی جان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے جانا ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں روک سکتے. جب ہمارا دل ہے نا، ہمارے پیٹ میں ہے کہ نہیں، ہمارے سینے میں ہے کہ نہیں، وہ عجیب طریقے سے دھڑکنا شروع کر دیتا تو ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ بھائی اب تم تو میرے ہو، تم تو سیدھے رہو، میری بات مانو. پیٹ میں درد ہو جاتا تو ہم اپنے پیٹ کو حکم نہیں دے سکتے کہ ایکسکیوز می درد نہیں کرنا ہے نا. بازو میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. یعنی یہ چیزیں بھی ہماری نہیں ہیں، اولاد ہماری نہیں ہے، ہمارا اپنا جسم، ہماری اپنی زندگی ہماری نہیں ہے. ہم کسی چیز کو اون نہیں کرتے تو، اور نہ کسی کو کریٹ کر سکتے ہیں، تو پھر تکبر کس چیز کا؟ ایک بندہ اتنے زور شور سے بول رہا ہو میں اس کو تباہ کر دوں گا، میں اس کو برباد کر دوں گا، تھوڑی دیر میں وہ خود ہی برباد ہوا ہو. جیسے کسی کا واقعہ ہے نا کہ وہ آدمی ایسے ہی کہہ کے گیا اپنے گھر میں کہ میں آتا ہوں تو تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور تمہیں اس گھر سے نکالتا ہوں، اور یہ کہہ کے گیا اور باہر جا کے تو مر گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو اس دنیا میں، یعنی اس دنیا سے نکالنے والے فرشتے پہنچ گئے، اور پھر وہ خود ہرے بھرے گھر میں سے نکل کے تو کوٹھڑی میں چلا گیا قبر کی. کس چیز کا تکبر، کس چیز کی بڑائی؟ جب سوٹ ہی نہیں کرتی انسان کو بڑائی. وہ جتنا ہمبل ہوگا اتنا ہی وہ سیف رہے گا. تو یہ باتیں کون بتا رہے ہیں میری پیاری بہنوں؟ یہ حدیث قدسی، اصل میں بات تو یہ ہے، میں آپ کو حدیث ایکسپلین کر رہی ہوں، پر یہ بتا کون رہا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو ہمارے تک پہنچا رہے ہیں، اور ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہم کو پہنچائی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہی تھی۔ تو اس لیے جو حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گا، ہم اس کو کیا سمجھیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ اچھا، اگلی حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی ڈونٹ بی اسکیئرڈ ٹو اسپینڈ ان دا پیتھ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر خرچ کرے گا۔ یہ بات تو اتنے مزے کی ہے نا کہ یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے اور آپ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، آپ یقین کریں کہ کتنی دفعہ آزمایا ہوا ہے کہ فوراً کے فوراً اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پیسے اپنے مل بھی جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہاں ابھی تو دیا تھا اور کس طریقے سے واپس آ گئے ہیں پیسے۔ اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ میں اجر محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو قیامت میں اس کا اجر دیں گے، سبحان اللہ۔ لیکن اتنی سی بات تو یاد رکھنی چاہیے نا کہ جب تک ہم دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیتا رہتا ہے، جب ہم گن گن کے رکھتے ہیں تو پھر اللہ بھی گن گن کے دے گا۔ تو اپنا دل کھلا کریں، کھلے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کیونکہ خود غنی ہے نا، خود دینے والا ہے اور خود دینا پسند کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندے بھی دیں، وہ بھی دینے والے ہوں، وہ بھی کھلے دل والے ہوں۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا کہ ان کے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا تھا، کوئی مانگتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینے کا بندوبست کرتے تھے اس کے لیے، اور اس چیز کو پسند فرماتے تھے کہ لوگ ان سے لیں بجائے اس کے کہ وہ ان کو انکار کر دیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے آج کے سبق میں کہ یہ ساری باتیں ہمیں بتانے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کی باتوں کا یقین کرتے ہیں کیونکہ قرآن بھی ہم نے انہی کے منہ سے سنا ہے اور ہم نے اس کو لکھا ہے، اور ہمیں پکا یقین ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو باقی باتیں بھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ہم نے ان کا اسی طرح اتباع کرنا ہے اور اسی طرح ان کو ماننا ہے جیسے ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک میری پیاری بہنوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط کر دے۔ ٹھکا ہوا جو ایمان ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس ایمان کا جس میں کوئی ابتداد نہ ہو، جس میں پھرنا نہ ہو، میں ایمان کے اوپر جم جاؤں، اور ایسی نعمت جو کبھی بھی ختم نہ ہو، اور مرافق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت الخلد میں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔